إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 ذی-القعدہ 1444 مطابق 16 جون سن 2023 عیسوی کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی دعوت، آپ علیہ السلام کی جرت اور شجاعت اور وہ بہادری کے تذکرے اور اللہ کی توحید اور اللہ کا پیغام سنانے کے لیے جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر بڑے بڑے شہنشاہوں بادشاہوں کے سامنے پامردی کے ساتھ جرت کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کے پیغام کو سنانے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور آپ کی ملت اور آپ کے دین کے تعلق سے میں کچھ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو سننے، پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کی مناسبت بئی طور بھی ہے کہ حج کا دورہ ہے. ذی-القعدہ کی آج 27ویں تاریخ ہے. حج بالکل سروں پر ہے، قربانی کا مہینہ بھی بالکل سروں پر ہے. 2 ہفتے کے بعد عید قربہ بھی آنے والی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی مناسبت ہے کہ والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی ہے، جیسا کہ مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عزت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اللہ تبارک اور وہ یہ ہے کہ ان جو پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک خاص طور سے انسان کو صدقہ اور خیرات اور اسی طرح نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے چاہیے. اور اسی طرح سے روزے رکھنے کی بھی جو بالکل سہل اور بالکل آسان ہے، اس وقت اس کی بڑا مقام اور بڑی عزت ہے. اور بالخصوص عرفہ کا جو روزہ ہے 9ویں تاریخ کا، وہ تو جانتے ہی ہیں آپ کی اس کا جو مقام ہے، اس کی جو فضیلت، جب اس کا وقت آئے گا انشاءاللہ اس وقت تنبیہ کروں گا. تو اس مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کی یادگار کے طور پر اور جن کے تذکرے جب ہر دنیا کے چاروں طرف سے آنے والا حاجی اب مکہ المکرمہ کی طرف کشاں کھچا چلا آ رہا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ کہ دنیا کے گوشے سے جہاں کہیں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے، اب اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت، آپ کا واقعہ، حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل علیہم السلام، ان تمام سب کی ایک تاریخ، ایک سیرت، ایک زندگی اور ان کا ایک پیغام، ان کی ایک دعوت، اللہ اکبر، جناب عالی سب کے ذہنوں کے اندر تازہ بتازہ ہو جاتی ہے. اسی مناسبت سے میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے تاکہ آپ کے بھی ایمان تازہ ہو جائیں، آپ کے بھی دل کے اندر ایمان کی جوت جو مدھم پڑ گئی ہے وہ ذرا تیز ہو جائے، اور دنیا کے اندر جو یاس اور قنوطیت
چھائی ہوئی ہے، اور مسلمان جو دنیا کے گوشے گوشے میں جسے بدنام کیا جا رہا ہے، جسے مختلف انداز سے مختلف نام دے کر کے اپنی گندگیوں کو مسلمانوں کے سر جھوٹ بنا بنا کر کے تھوپا جا رہا ہے، انہیں دہشت گرد کہا جا رہا ہے، انہیں آتنکوادیت سے اور ان کے اسلام اور ان کے دین کے خلاف مختلف قسم کی سازشیں، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے پاورفل، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے حکمران پوری دنیا کے اندر ایک کھلبلی سی بچی ہوئی چیخ ہے اس اسلام حنیف اور یہ دین حنیف کے تعلق سے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایسے نا امیدی کے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے زبردست قندیل ہے، زبردست وہ روشن چراغ ہے جس سے ہم روشنی لے کر اپنے ایمان کو تازہ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر خوشیاں لا سکتے ہیں۔ یاس و قنوطیت کے یہ جو بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، یہ جو قہر چھائے ہوئے ہیں، یہ چھانٹے جا سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھ کر، پڑھ کر۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے رسول اور اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ بار بار فرمایا ہے، بلکہ قرآن مجید کو اگر آپ کھنگالیں اور پڑھیں تو تقریباً 25 سورتوں کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہوا ہے، اور آپ کا اس میں گرامی آیا ہوا، اور تقریباً 25 سورتوں میں تذکرہ آیا ہوا ہے، اور ایک کم 70 یعنی 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف انداز سے آیا ہوا ہے۔ اور یہی نہیں آپ کے رتبے اور مقام کا عالم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل ایک سورت ابراہیم کے نام سے رکھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی، ہدایت تو سب کو ملتی ہے اللہ کی طرف سے، خصوصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدانی۔ خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ابراہیم سے جب ان کی قوم نے جھگڑا شروع کیا اس توحید کے مسئلے میں، جب انہوں نے توحید کا پیغام دیا تو جھگڑنے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے بحث کر رہے ہو، مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو، جبکہ اللہ نے مجھے خود ہدایت عطا فرمائی ہے، جبکہ اللہ نے خود مجھے اپنی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي، میں تمہارے معبودوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں، نہ میں تم لوگوں سے ڈرنے والا ہوں، یاد رکھو، ذرہ برابر بھی ڈرنے والا نہیں ہوں۔ میرا رب وسع ربی کل شیء علما افلا تذکرون، میرا رب ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں، اس مالک کی جو پالن ہار ہے، جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، تم کو بھی ہم کو بھی سب کچھ اور اسی نے عطا کیا ہے، وہی سب چیزیں، تو میں اس کی عبادت کرتا ہوں، بھلا میں ان تمہارے بنائے ہوئے خود ساختہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مورتیوں، دیوی دیوتاؤں اور معبودوں سے ڈروں گا؟ ہرگز نہیں، نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہاں ایک بات اس آیت کریمہ سے اور معلوم ہوئی کہ وحاجہ قومہ، کہ ان کی قوم نے حجت قائم کی، بحث کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مشرک ہی صحیح، وہ کافر ہی صحیح، ضرور جب آپ توحید کا یا کسی اچھی دعوت کا پیغام دیں گے تو وہ آپ سے بحث کریں گے، وہ دلیل لائیں گے، وہ حجت لائیں گے، وہ حجت کریں گے۔ وہ حاج جو دیکھو یہاں مسلمانوں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے، ذرا سی بات پر وہ فلانا اسلام کے خلاف بول رہا ہے، وہ فلانی دلیلیں لا رہا ہے، وہ فلانی حجتیں قائم کر رہا ہے، وہ فلانا بت پرست یہ کر رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ذکر کر کے مسلمانوں کو یہ احساس دے رہا، شعور دے رہا، یہ علم دے رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، یہ پرانی عادت ہے۔ باطل پرست جو بھی ہوتے ہیں ان کے پاس بھی دلیل ہوتی ہے، ان کے پاس بھی حجت ہوتی ہے، لیکن تمہاری حجت بڑی قوی ہونی چاہیے، جیسا کہ سیدنا ابراہیم کی دلیل تھی، حجت تھی۔ تم مجھے رہنمائی کی، تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، ارے میرے پاس تو رب کا قرآن ہے، میرے پاس تو اللہ کا حبیب ہے، اس کی احادیث ہیں، اس کی باتیں ہیں، اللہ نے آسمان سے قرآن، تو قرآن سے دلیلیں دیجئے، اللہ کے کلام سے لوگوں کو مطمئن کیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، جب وہاں پہنچے تو کہتے ہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ خانہ کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بت ہیں،
اسٹیچو بنے ہوئے، بت رکھے ہوئے ہیں. فاخرج سورۃ ابراہیم و اسماعیل فاخرج، تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی مورتیاں، ان کی شکل و صورت باہر نکالی گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے. وہ تیر کیا ہوتے تھے؟ اس سے وہ پانسے تھے، پانسے جس سے وہ فال نکالا کرتے تھے، فال گیری کرتے تھے. حضرت ابراہیم کے ہاتھوں میں تیر تھبائے ہوئے، تو اسماعیل کے ہاتھوں میں فال نکال، اس کے اوپر لکھا تھا افعل ولا تفعل، اور ایک مائنس رہتا تھا. جب کہیں سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، شادی کرتے تھے، بیاہ کرتے تھے، آج کل جیسے ہوتی نا کہ بھئی آپ جو ہے فال نکالیے کہ ہمارا یہ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور جیسے کہ غیر قوموں میں چلتا ہے، آپ غیر مسلموں کے اندر وہ باقاعدے ان کی پوتھی پتری ہوتی ہے کہ ان کی جنم کنڈلی نکالیے، یا ان کی شادی بیاہ، ان کا مہورت نکالیے، فلانا نکالیے. تو یہ جو بڑے بڑے ان کے اپنے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پادری یا جو کچھ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ فال نکالتے ہیں. تو یہ زمانہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قریش مکہ بھی یہ کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے اور اسماعیل کے ہاتھوں میں تیر دیا ہوا تو اس کو گھماتے تھے، اس میں سے ایک تیر نکالتے تھے. اگر لکھا رہتا تھا افعل تو وہ کام کرتے تھے، اگر لکھا رہتا تھا لا تفعل، نہ کرو، تو نہیں کرتے تھے. اور اگر مائنس آتا تھا زیرو، تیسرا تیر، تو پھر گھماتے تھے، یہاں تک کہ دونوں میں سے کوئی ایک نکل آئے، اور اس طرح سے وہ اپنا کام کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتلہم اللہ لقد علموا مستقسما بہا قط، اللہ انہیں ہلاک کرے، ان مشرکوں کو برباد کرے. انہیں پتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کبھی پانسے نہیں نکالا کرتے تھے، کبھی فال وغیرہ کی چکر میں وہ نہیں پڑتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت ابراہیم کو بھی اور حضرت اسماعیل کو ہاتھوں میں تیر دے کر کے لوگوں کو یہ شعور دیا، پانسے نکالتے تھے. نعوذ باللہ آج بہت سارے ایسے کام ہو رہے ہیں. لوگوں نے جھوٹی باتیں، جھوٹی کرامتیں، جھوٹے واقعات گڑھ گڑھ کر کے اپنے بڑوں کے طرف منسوب کیے ہیں. یہ فلانے حضرت ہیں، یہ فلانے بابا ہیں، ان سے تو سورج رک گیا تھا، ان سے تو نماز جیسے تکبیریں دونوں ٹرین رک گئی، ان سے تو فلاں. یہ جھوٹی باتیں منسوب کر کر کے لوگوں کو مروب کر کے جیب بھرتے خبیثے. یہ جتنے بھی شیاطین ہیں یہ یہی کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے کفار مکہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری کی روایت ہے، اور صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوئے فوجد فیہا سورۃ ابراہیم و سورۃ مریم فقال اما له فقد سمعوا ان الملائکہ لا تدخل فیہا بیتا لا تدخل بیتا فیہ سورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھا جب خانہ کعبہ میں فتح مکہ کے وقت گئے تو دیکھا کہ حضرت صرف ابراہیم اسماعیل کی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی، حضرت مریم کی بھی تصویر بت بنا کر کے اس میں رکھ کر کے اس کی پوجا کرتے تھے اور اس کو مانتے تھے. یعنی بڑے بڑے لوگ تھے، یہ انبیاء تھے، رسول تھے، جنہیں کفار مکہ تسلیم کرتے تھے، ہاں، جن کے بارے میں قرآن میں تذکرے موجود ہے. حضرت مریم کا تذکرہ موجود ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ موجود ہے، حضرت ابراہیم کا تذکرہ. یہ بڑے بڑے لوگ جب ان کی پوجا کرنا حرام ہے اور شرک ہے، جن کے جنت میں جانے کا کوئی، جنتی ہونے کا کوئی شک اور شبہ کرے تو وہ بھی کافر ہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ نہیں ہے. یہ اتنے بڑے بڑے مقدس لوگ ہیں. چھ جائے کہ آج کل للو پنچو چمن سبراتی نہ جانے کس کے نام کے ڈھکوسلے کر کر کے لوگوں نے قبریں اور درگاہیں اور مزاریں اور بت اور مورتیاں پوجنا شروع کری ہیں، جن کے نہ دین کا پتہ ہے، نہ دھرم کا، نہ نسب کا، نہ ان کے کسی اور چیز کا پتہ، نہ ان کا کہیں تذکرہ موجود ہے. بہرحال عبداللہ ابن، یہ صحیح بخاری کی روایت یہ بھی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے بت موجود تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھڑی مبارک سے ان تمام بتوں کو توڑا اور کہا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یہ تو باطل ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ بت پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے، بت پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پاک کیا. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، اس دنیا کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام تک مکمل اسلام اپنے شباب پہ اور اپنی اصلی حالت کے اوپر موجود تھا. جب حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کی قوم کے اندر گمراہیت پیدا ہو گئی، ان کی قوم کے اندر شرک پیدا ہوا. اور کیسے پیدا ہوا وہ ایک ہسٹری ہے. قبر پرستی، قبر سے ہی شرک کی اساس بنی ہے، بنیاد بنی ہے. یہ کبھی کہانی پھر صحیح انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس موضوع پر پھر کبھی میں گفتگو کروں گا. حضرت نوح علیہ السلام 950 برس ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، ان تمام سب خلاف جو بت بنائے ہوئے تھے
اب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو منع کیا، ان کو روکا، ان کو ٹوکا، ان کو کیا کہتے ہیں دعوت دی، پیغام دیا توحید کا کہ یہ شرک باللہ ہے، یہ مشکل کشا نہیں ہے، یہ حاجت روا نہیں ہے، یہ کچھ بھی. اس کے باوجود بھی بہرحال جو سدھرا، جو نہیں سدھرا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا عذاب نازل فرمایا. اور اس طرح سے وہ بھی ایک واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، وہ بھی پھر کبھی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مختصر میں تسلسل لیتے ہوئے حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج واقعہ مطلوب ہے، اور آج انہی کے تذکرے سے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. تقریباً 1,24,000 تقریباً انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر کم و بیش پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے ان کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. مسند احمد کی روایت ہے تقریباً 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس دنیا کے اندر آئے ہیں، اور جس کے اندر تقریباً 315 رسولوں میں 5 رسول ایسے ہیں جنہیں اولو العزم یعنی بڑا قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں، جس میں ابو البشر حضرت نوح علیہ السلام، ابو البشر ثانی جن کو کہا جاتا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک شرک کہاں داخل ہوا؟ پورا توحید تھا پہلے، آدم سے لے کر کے نوح علیہ السلام تک اسلام کی دعوت مکمل طریقے سے توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر مبنی تھی، آخرت کے اوپر لوگوں کا ایمان تھا. یہاں سے گڑبڑی نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی. نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، انہوں نے توحید کی دعوت دی. یہ پہلے اولو العزم نبی ہیں. نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں اولو العزم نبی، آخری نبی، خاتم النبیین، ہمارے اور آپ کے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور ان 5 اولو العزم نبیوں میں 2 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے رہنما بنایا، رہبر بنایا، اور کہا ان کی ملت کی اتباع کرو، ان کے دین کی پیروی کرو. لقد کان لکم فی، ایک تو اس میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنایا ساری انسانیت کے لیے. پیارے نبی صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں، صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے آپ ساری کائنات کے رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. یہ یہودیوں کے بھی رسول ہیں، یہ نصارہ کے بھی رسول ہیں، یہ جناب علی عیسائیوں کے بھی رسول ہیں، یہ غیر مسلموں کے بھی رسول ہیں. جتنے بھی دین اور جتنے بھی ملل لوگوں نے اپنے اپنے تئیں بنائے ہیں، ساری انسانیت بلکہ ثقلین جن اور انس سب کے رسول ہیں، سب کے نبی ہیں. سب کا فرض بنتا ہے، یہ واجب ہے کہ ان کا کرتویہ ہے کہ اس آخری رسول کے اوپر، اس خاتم النبیین کے اوپر ایمان لائیں، ان کے باتوں کی تصدیق کریں، ان کی پیروی کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، آخرہ، اور جو یوم آخرت پر ایمان لائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہنما، قیامت تک، مرنے تک، آخری سانسوں تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو تسلیم کرے اور ان کے اوپر ایمان لائے. ایک تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان 5 نبیوں میں جن کی اتباع، اور دوسرے خود سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. یاد سنو لوگوں مسلمانوں، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے. جو ابراہیم تھے اور ان کے جو ساتھی تھے ان میں بہترین نمونہ ہے. اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں تم میں سے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ہم بے تعلق ہیں. اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو ہم ان سے بے تعلق ہیں. ہم تمہارے دین کا اقرار نہیں بلکہ تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں. اور جب تک تم اللہ واحد پر، ایک اللہ پر، اکیلے اللہ پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لیے کھلا عداوت ہے اور دشمنی رہے گی. یہ سیدنا ابراہیم کا اعلان تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس اعلان کو سورہ ممتحنہ آیت نمبر 50 میں ذکر فرمایا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو وہ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جیسا کہ ابھی آپ کی خدمت میں نے رکھ دیا. اور اسی طرح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کے تعلق سے بھی پڑھنا اور آپ کی سیرت کے تعلق سے بھی معلومات لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے.
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذریتی قال لا ينال احد الظالمین. جب اللہ نے چند باتوں کے ذریعے ابراہیم کو آزمائش میں مبتلا کیا، ابراہیم کو آزمایا، اللہ اکبر، تو ابراہیم مکمل طریقے سے اس آزمائش میں پورے اترے، سچے اترے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ابراہیم میں تمہیں لوگوں کا امام بناؤں گا. اللہ اکبر. یاد رکھو، رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. لوگ سمجھتے ہیں میٹھے میٹھے کر کے جنت میں چلے جائیں گے، میٹھے میٹھے ہو کر کے مقام حاصل کریں گے، میٹھے میٹھے ہو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا. ایسے نہیں حاصل ہوتی. ابتلا آزمائشوں سے، کہتے ہیں نا کہ رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد. مہدی کی پتیاں گھسی جاتی ہیں پہلے، جی جناب علی، گھس کر کے جب اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں تب محبوب کے ہاتھوں پہ مہدی چڑھتی ہے، تب وہ سرخ رنگ اختیار کرتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کا محبوب بننا اتنا آسان نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں. کہا اللہ میری اولاد میں سے بھی امام بنا. کہا نہیں، جو ظالم ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، وہ انہیں ہم کبھی امامت کا رتبہ عطا. اللہ بھلے تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، بھلے اپنے باپ داداؤں پر فخر کرنے والوں اور اپنے خاندانی اور اپنے اس کے اوپر ناز کرنے والوں، تم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ تمہارے باپ دادا تمہیں بچا لیں گے؟ ارے کسی کا باپ، کسی کا دادا کسی کا کام نہیں آئے گا. اسی ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ابھی آپ سنیں گے، اللہ اکبر، کسی کا باپ، کسی کا دادا، کسی کی بیوی، کسی کا شوہر، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا اس کی کوئی حیثیت اس معنی کر نہیں ہوتی کہ اگر وہ کافر ہیں، اگر وہ مشرک ہیں تو وہ کبھی بھی بیٹے کے نیک ہونے پر یا باپ کے نیک ہونے پر بیٹا اگر گنہگار ہے کوئی بھی کسی کو بچا سکتا. اللہ اکبر. اور اللہ نے پورے واقعات اس کے اندر ذکر فرمائے ہیں. حضرت قرآن کریم کے اندر اللہ حضرت ملت ابراہیمی کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا کئی مقامات پر، اور یہ اعلان فرما دیا کہ ہدایت اور آخرت میں جنت پانا اگر ہے اور ہدایت اگر پانا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. وقالوا قولوا هودا او نصارى تهتدوا. ان عیسائیوں نے اور ان یہودیوں نے لوگوں سے کیا کہا؟ یہودی بن جاؤ. قولوا هودا او نصارى، یہودی بن جاؤ. نصرانی کہتے ہیں کرسچن بن جاؤ. کیا کرو گے؟ تهتدوا، سیدھے راستے پہ آ جاؤ گے، صحیح راستے پہ آ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. آج ہمارے یہاں بھی یہی کہا جاتا ہے نا، حنفی بن جاؤ، شافعی بن جاؤ، قادری بن جاؤ، نقشبندی بن جاؤ، جنتی ہو جاؤ گے. ابے سنو، یہاں عیسائی بننے کی بات ہو رہی ہے، یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی بات ہو رہی ہے. اللہ ذکر فرما رہا ہے. وقالوا، ان یہودیوں نے، ان نصرانیوں نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ کونوا ہودا او نصارى تهتدوا. یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اللہ فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب، یہ کہہ رہے نا کہ یہودی بن جاؤ، نصرانی بن جاؤ، جنت میں جاؤ گے. قل، آپ کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ارے نہ یہودیت میں تم جنت میں جا سکتے ہو، نہ نصرانی بن کر کے جنت میں جا سکتے ہو. جنت میں جانا ہے تو ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرک نہیں تھے. ابے تم حنفی بھی بن جاؤ، شافعی بھی بن جاؤ، اما تم محمدی ہی بن جاؤ. اگر شرک کی گھٹیاں پیتے رہو گے، اگر شرک کے دلدلوں میں رہو گے، رب کعبہ کی قسم ہے تمہیں کوئی محمدی، کوئی حنفی، کوئی قادری، کوئی چشتی، کوئی مرشدی، کوئی ولی و پیر اور کوئی بھی تمہیں کبھی بھی جنت میں لے جا سکتا. ہاں یاد رکھو، کس بھول بھلائیے میں تم نے اسلام کو رکھا ہوا. تم مسلمان ہو کر کے غیروں سے لڑو. تمہاری یہ جرت کیسے ہو سکتی؟ مردہ پرست تو تم ہو. آج تو تمہاری قبروں پہ غیر مسلمین بھی بھارت کے اندر تھوکتا ہے، جا کر کے، جی جناب علی، وہ جا کر کے لوگوں سے گالیاں دے کے کہتے ہیں یہاں تم بیٹھے ہو، تم غیر مسلم ہو کر کے یہ مسلمانوں کے اندر ان کے مزاروں کو پوچھو، یہ سڑی ہوئی ہڈی، یہ تو مر گیا ہے، یہ تو تمہیں کیا دے گا؟ پوجنا ہے تو ہمارے مورتیوں کے پاس آؤ، ہمارے مندروں میں آؤ، ہمارے فلان. تمہیں تھوکتا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ اخبار اٹھا کر کے ہم نے دیکھا بھارت کے اندر اتراکھنڈ ایک اسٹیٹ، 4 سے لے کر 5000 درگاہیں ملیمیٹ کر دی گئی، مٹا دی گئی. نہ کوئی بابا اٹھا، نہ کوئی بابی اٹھی، نہ کوئی آواز سننے میں آ رہی ہے، نہ کوئی چیخ ہے، نہ کوئی پکار ہے، بلکہ ایک جگہ سے تو پورے مسلمانوں کو ڈنڈے مار کے بھگائے جا رہے ہیں. بستیوں کی بستیاں، ان کی دکانیں 15 جون کل تک
آخری وارننگ تھی کہ یہ بستی خالی کر دو ورنہ کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. کوئی مرشد، کوئی بابی، سنو ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے، رسوا ہوتے رہو گے، ورنہ دین ابراہیمی ما کان من المشرکین. اللہ اکبر. سب سے بڑی مومن کی علامت یہ ہے، مسلمان وہ ہے جو شرک سے بیدار ہے، اہل شرک سے بیدار ہے، شرک نہیں کرتا، اللہ کے سوا کسی کو غیب داں نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہیں سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کے سامنے اپنے دامنوں کو نہیں پھیلاتا. یہ ہے دین ابراہیمی، یہ ہے ملت ابراہیمی. اللہ اکبر. جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر 69 ایک کم 70 مرتبہ کیا ہے، 25 سورتوں میں جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے. وَمَن يَرْغَبَ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ملت ابراہیمی سے وہی دور ہو سکتا ہے، وہی انکار کر سکتا ہے، دین ابراہیمی کو وہی ٹھکرا سکتا ہے. الا من سفیہ نفس. جو بیوقوف ہو، جو احبق ہو، جو پاگل ہو، جو تھڑدلا ہو، جو کم عقل ہو، جو بیوقوف ہو، وہی شخص دین ابراہیمی سے منہ موڑ سکتا ہے. اللہ اکبر. سورہ بقرہ آیت نمبر 130. اور رسول کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا. صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ خود اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ تم بھی ابراہیم کے ملت کی پیروی کرو. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اللہ اکبر. ابھی تعجب کی تو بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ابراہیم رہبر اور اللہ کے فرما بردار تھے. اللہ انہیں خود کا امام ثابت بتا رہا ہے، رہبر بنا رہا ہے، رہبر رہنما فرما رہا ہے کہ ان ابراہیم کان امہ. وہ تو اکیلے تھے لیکن اکیلے ہی ایک امت تھے، رہبر تھے، قانتا للہ رہنما تھے، سب سے کٹ کر اللہ کی طرف مائل ہو گئے تھے. وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. وَلَمْ يَكُ مِنَ سب سے بڑا ٹائٹل ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوتا. وہ مشرک، وہ کسی درگاہ کے سامنے کسی جھنڈے بنڈے تازیے ڈھول تاجے مجیرے، کسی درگاہ، کسی زندہ، کسی مردہ کے سامنے اپنے سروں کو بولو نہیں جھکاتا ہے. یہ سب سے بڑا میڈل ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دفعہ ہے. یہ میڈل حاصل کرو. خدا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. اقبال نے کہا تھا بتوں سے تجھ کو امیدیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی. ارے مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یہ تمہاری نماز روزے، یہ جب تک بنیادی نہیں صحیح ہے تب تک یہ نماز روزے حج زکات کوئی بھی کام آنے والے. نبیوں سے محبت، اتنی محبت قریش مکہ کی کہ ابراہیم کے بھی بت، اسماعیل کے بھی بت، جناب علی مریم کے بھی بت اور عیسیٰ سب کے بت رکھے ہوئے پیار سے چڑھائے جا رہے ہیں، نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، مشکل کشا سمجھا جا رہا ہے، اپنی پریشانیوں میں ان کو بلایا جا رہا ہے، دکھوں میں سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی یہ محبتیں انہیں جنت میں بولو اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ، بہرحال سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ ملت ابراہیمی ہے کیا؟ اللہ اکبر. جس کی دعا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ جب صبح کو اٹھتے تھے تو آپ دعا کرتے تھے کہ اصبحنا علی الفطرۃ والاخلاص ودین نبینا محمد وملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما انا من المشرکین. کہ ہم نے فطرت اسلام اور اخلاص اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح کی ہے. اللہ اکبر. اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، شرک سے میں اعراض کرتا ہوں، شرک کرنے والوں سے میں اعراض کرتا ہوں. مسند احمد کی روایت. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کی ملت کیا ہے؟ واضح ہے، صاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یہ تھا خالص توحید پر عمل کیا جائے اور شرک سے بیداری کا اعلان کیا جائے. دوستو، آج سے تقریباً 4000 برس پہلے، کتنے؟ تقریباً 4.5 کر لو، 4.5 برس پہلے عراق کی دھرتی پر ایک شہر تھا بابل کی ایک بستی تھی
جسے آج موصل کہا جاتا ہے، کوفہ سے تقریباً مشرق کی طرف 70 کلومیٹر کے دوری پر وہ بستی تھی، اور وہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام عربی النسل نہیں تھے، بلکہ وہ عجمی النسل تھے، کیونکہ بابل کا جو علاقہ ہے، ار کا جو علاقہ ہے جناب علی، یہ عجم میں آتا ہے، یہ عرب میں بولو نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں پر جس بستی میں سیدنا ابراہیم، یہ زمانہ کلدانی یا کلدانی کا تھا، المہم جو بھی لفظ ہے، یہ قوم وہ تھی جو ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، اس کی عبادت کرتی تھی، لیکن پیشے اور تجارت میں بہت مہارت رکھتی تھی، بڑی اعلیٰ اور بڑی عرفہ قوم مانی جاتی تھی اپنے زمانے میں۔ لیکن ان کی حماقتوں کا، اور ان کی ترقی یافتہ قوم تھی، لیکن ان کی حماقتوں کا عالم یہ تھا کہ چاند کو، سورج کو، آگ کو، ان تمام ستاروں کو یہ تمام کے تمام سب پوجا کرتے تھے اور انہی کی عبادت اور انہی کی پیروی کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں شرک کے ماحول میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں جو گھرانہ صرف مشرک ہی نہیں تھا، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ آزر تھا وہ بت گر بھی تھا، یعنی بت کو بناتا بھی تھا، بتوں کو بیچتا بھی تھا، اور بلکہ بہت بڑا پروہت، بہت بڑا مہنت تھا، مندروں کا، ان کی عبادت خانوں کا بہت بڑا پجاری تھا وہ۔ ان کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ اکبر۔ لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل، اللہ فرماتا ہے ہم نے بہت پہلے ہی ابراہیم کو عقل دے دی تھی، ہدایت دے دی تھی، سمجھ دے دی تھی، اور ہم انہیں خوب جانتے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا علاقہ اور یہ دور، آپ یہیں سے آپ سمجھ جائیے کہ اگلا مرحلہ کیا آنے والا ہے۔ ایسے ماحول میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، آنکھ کھلتی ہے، اور آپ وہاں پلتے ہیں، بڑھتے ہیں، چاروں طرف بت فروشی اور بت گری اور بت کی عبادت و بندگی کا دورہ ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم دیکھ کر کے حیران شستر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہدایت عطا فرمائی، جو نشانیاں اس دنیا کے اندر عطا فرمائیں، ان کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اگلے خطبے میں وہ تمام سب باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ اور یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو صرف ایک نبی کا تذکرہ میں نے کیا جو آج سے تقریباً 4500 برس انہوں نے اپنے اس علاقے کے اندر۔ آج اگر تم اپنے ماحول کے اندر بت پرستی دیکھتے ہو، اگر آپ اپنے ماحول کے اندر سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، آگ کی پوجا، مٹی کی پوجا، کنکر اور شنکر کی، اور ہر شنکر اور بو مورتی دیوی دیوتاؤں کی پوجا اگر آج کے ماحول میں آپ دیکھتے ہو تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس تذکرے کو قرآن میں اسی لیے محفوظ کیا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، دین اسلام اور دین کفر، دین باطل کی، حق اور باطل کی کشمکش ہمیشہ رہی ہے۔ یہی ابتلا ہے، یہی آزمائش ہے۔ اگر پاسنگ نمبر دے دیا جائے تو پھر فیل کون ہوگا جنت میں، اور جہنم کا پیٹ کون بھرے گا، جنت میں کون جائے گا؟ تو یہ دنیا ابتلا اور آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں رکھے ہیں اسی لیے تاکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہماری طرف مائل ہو رہا ہے، ہمارے رسولوں اور ہمارے نبیوں کے راستے پہ کون آ رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور عقائد سے شرک کی غلاظتوں کو دور کریں۔ یاس و قنوتیت کے گھرے اس گھنگھور گھٹاؤں میں، اس اندھیریوں میں ایمان اور توحید کے چراغ کو لے کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عبرت حاصل کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، پختہ بنائیں، اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، وہی معبود برحق ہے۔ اس کے علاوہ سارے معبود جتنے بھی ہیں سب جھوٹے ہیں، سب
جھوٹے ہیں لوگوں نے اپنے بنائے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت ابراہیم کو قرآن کریم میں ڈھونڈنے اور پڑھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وما بعد. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.